بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ، مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی شہر یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ دنیا میں صرف 3 مساجد کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد الحرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد الحرم سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد الاقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرانے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور حمص کی فتح سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی جانب متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دمشق اور دوسرے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اب آگے کیا کیا جائے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے بیت المقدس فتح کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ارد گرد کے مسلمانوں کو بھی بیت المقدس میں بلا لیا اور مسلمان افواج نے بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور مسلمان سخت مشقت میں تھے، لیکن انہوں نے کمال صبر سے 4 ماہ تک بیت المقدس کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ اہل شہر کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے امیر کو نزدیک لایا جائے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پاس گئے۔ پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ ان لوگوں نے انجیل مقدس کو اپنے ہاتھوں میں بلند کی ہوئی تھی۔ پادری حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال کیا، کیا تمہیں اس شہر کی عظمت حرمت کا اندازہ نہیں؟ تم یہاں پر حملہ کر کے اللہ کا غضب مول لے رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ یہ عزت والا شہر ہے۔ اس شہر سے ہمارے نبی کا آسمان کی طرف سفر معراج شروع ہوا۔ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، ہمارا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ دوسروں شہروں کی طرح ہمیں یہاں بھی فتح دے گا۔ پادری نے کہا، اچھا مزید کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، پہلی بات تو تم اسلام قبول کرو، دوسری بات یہ کہ شہر ہمارے حوالے کر دو، اور آخری صورت میں ہم تم سے جنگ جاری رکھیں گے۔ پادری نے کہا، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ رہی بات تمہاری دوسرے شہروں کو فتح کرنے کی، تو ان پر مسیح علیہ السلام کا غضب تھا، اس لیے وہ تمہاری غلامی میں دے دیے گئے، جبکہ ہمارا شہر مقدس ہے۔ پادری نے کہا، ہم اپنے مسیح سے مدد کی درخواست کریں گے اور وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہ شہر تم فتح نہیں کر سکتے، اس کا فتح کرنے والا کوئی اور ہے۔
پادری نے بیت المقدس کو فتح کرنے والے کی نشانیاں بتائیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، شہر فتح ہو گیا۔ پادری نے پوچھا، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیسے نہ پہچانوں گا، یہ ہمارے نبی کے ساتھی اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پادری نے کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں لوگوں کا فون بہانے سے بچنا چاہیے، تم لوگ ان کو بلا لو، اگر ہم نے ان میں نشانی پائی تو ہم شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جلد خط روانہ کیا۔ تمام صحابہ کی مشاورت سے حضرت عمر فاروق سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں سے خالی کروایا اور آپ نے مسجد الاقصیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب بات کرتے ہیں یہودیوں کی۔ دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب اپنی الگ پہچان بنانی ہے اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی۔ اب وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مواد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی جانی دشمنوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود نصاری ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو وہ قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیواریں گریا کے پاس آوازاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی، اس لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ تب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ کو وہاں سے نکالنا ہے۔ قیامت اور دجال کی آمد والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسانا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے وقت میں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کو انہوں نے اتنے اچھی طریقے سے تیاری کر لی ہے کہ برکت کے درخت لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ یہ سب تو قریب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصلی جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے
تماشائی ہیں۔ آج اگر دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوچ کر جواب ضرور دیجیے گا۔